وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. یہ جو راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو راولپنڈی کے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب, ان کے بھی کچھ اعتراضات ہیں, وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن بازی صاحب, اس سے پہلے آپ جو دشکا سید صاحبہ نے جو باتیں کی, ذرا اس کا چھوٹا سا جواب دے دیں تاکہ پھر ہم اس طرف چلیں. دیکھیں میر صاحب, میں اس کا بہت چھوٹا سا جواب دے سکتا ہوں کہ آئیں راولپنڈی کے اندر ہیلتھ کے اوپر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسٹیٹ آف آرٹ جا کے اس کے اندر داخل ہوں گے, پتہ چلے گا کہ لوور مڈل کلاس کے لیے وہ سہولت ہے جو باہر جانے کے لیے امیر آدمی استعمال کرتا ہے. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں آ جائیں تینوں الائڈ ہاسپٹل جہاں پہ اس کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ او پی ڈی ہے, انڈور پیشنٹ ہیں, وہ بھی آ کے دیکھیں, جس میں ہولی فیملی ہے, ڈی ایچ کیو ہے, بے نظیر اچھا, میرا خیال ہے میٹرو بس پروجیکٹ پہ رہے ہیں آپ. میں وہی عرض کر رہا ہوں. نہیں, پھر ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ 29 میرے کالج ہیں, سارے کے سارے آپ کے نہیں ہیں, یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہیں. میرے سے مراد, میں کلیم کرتا ہوں کہ میں وہاں کا شہری ہوں, وہاں کا نمائندہ ہوں, تو میں اپنے کہوں گا تبھی جا کے اس کو سنواروں گا. میرے نہیں, یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہیں, یہ راولپنڈی کے عوام کے. اگر میں اپنی طرح نہیں کروں گا, اپنے گھر کی طرح نہیں سنواروں گا, تو چیزیں سنوریں گی نہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو اس کے لیے پوری ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, فگرز دینے کے لیے تیار ہوں. ہیلتھ پہ بھی کام ہوا, ایجوکیشن پہ بھی کام ہوا, روڈ انفراسٹرکچر پہ بھی کام ہوا, سپورٹس پہ بھی کام ہوا, پارکس پہ بھی کام ہوا, اور یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ میں خواب دکھا رہا ہوں کسی کو. چلیں, اچھا جی, اب حنیف بازی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. شیخ رشید احمد صاحب کے اس میٹرو بس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا اعتراضات ہیں, اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ اس پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی, پھر بعد میں بھی رابطہ رہا, بلکہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ بھی رابطہ رہا. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اول تو یہ بالکل ہی غلط بنا ہے, غیر ضروری بنا ہے, اور ضد کی بنیاد پہ بنا ہے, اور دنیا کا سب سے مہنگا میٹرو ہے. اگر لاہور میں 11 ملین ہے تو یہاں 20 ملین پر کلومیٹر ہے. اور ہماری ایکسپریس وے, شیخ رشید ایکسپریس وے, ہم نے 16 بلین میں ٹوٹل جو ہے وہ 2 رویہ اور اس میں سیلاب کے پانی کا بھی روکنا, اور نان سٹاپ اور بغیر لائٹ کے تھی. یہ سنگل لین ہے, یہ بھی یاد رکھیں. اور پنڈی اسلام آباد کی ٹریفک کا رشتہ جو ہے صرف اور صرف دفتر کے بند ہونے اور کھلنے کے درمیان ہے. ورنہ پنڈی والے لوگ بلا وجہ شوق کے, یہاں کوئی ایسی سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے. یہ لوگ اپنے کاموں کے لیے آتے ہیں یا سٹاف آتا ہے. موسٹلی اداروں کی اپنی بسیں ہیں, موسٹلی لوگوں کے پاس اپنے موٹر سائیکل ہیں. یہ ضد کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں حکومت پنجاب نے یہ کام کیا, اور سراسر اس میں نقصان ہوگا. یہ 38 بسیں نیچے زمین پہ بھی چل سکتی تھی جی. یہ زمین پہ بھی جنگلہ لگا لیتے تو اس جنگلے میں سے گزار دیتے, اور یہ بانس پہ چڑھا دیا ہے نوٹنگی کا جو میلہ لگانے لگے ہیں. یہ میرے خیال میں اس میں لوگوں کو فائدہ کم ہے, اور لوگوں کے اور آپ کے اور میرے پیسوں کا نقصان زیادہ ہے. اور اس منصوبے میں نہ کوئی کشش ہے, سارے بازار تباہ ہو گئے ہیں. 1 سال سے لوگ بیماریوں میں آ گئے ہیں, لوگوں کے گلے خراب ہیں, لوگوں کو فلو ہے. اور یہ جتنی بلندی پہ یہ لے کے گئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا ریزن ہے. اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ پنڈی کی نہ ضرورت ہے نہ ڈیمانڈ ہے. ہم سارے ایم این ایز نے شہباز شریف صاحب سے درخواست کی, میں نے خود ان سے درخواست کی, آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں. ایک محفل میں تھے, میں نے کہا حضور ضد نہ کریں اور یہ مت بنائیں. پھر انہوں نے مجھے فون کیا, شہباز شریف صاحب نے 2 دفعہ مجھے فون کیا کہ آئیں آپ. میں نے کہا جی میں بات آپ سے عرض کر دی ہے, آپ نے سننی تو ہے نہیں ہے. اگر آپ سے ملوں گا وہاں سارے فوٹو کیمرہ سیشن ہوں گے, لوگ تو نہیں کہیں گے پتہ نہیں کس سلسلے میں بات کی. تاریخ ثابت کرے گی کہ یہ حکومت پنجاب کا غلط فیصلہ ہے. اور یہ بات میں نے چودھری نثار کو بھی فون پہ کہی اس وقت جس وقت شروع کر رہے تھے. اور شیخ رشید ایکسپریس وے کا نام بدل دیں, نواز شریف شہباز شریف ایکسپریس وے لکھ رہے. وہی ایک طریقہ ہے, وہی ایک سلیقہ ہے. اس سے لاکھوں لوگ ارب پتی ہو جائیں گے. 2 رویہ غریب لوگ ہیں, پلازے بن جائیں گے. کارپوریشن کو جو نقشوں کا بے انتہا پیسہ آئے گا, ایک نیا شہر آباد ہو جائے گا. اور اس موٹر ویز کے بنانے سے اگر ایکسپریس وے بن جاتا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس شہر میں حکومت کی لک بڑی مختلف ہوتی. اس میٹرو کے ہونے سے حکومت کو بہت بڑی جب کبھی بھی الیکشن ہوئے ایک سوالیہ اور اعتراضات اور لوگوں کی نکتہ چینی سے گزرنا پڑے گا. جی حنیف بازی صاحب. جی میر صاحب, بڑا شیخ رشید صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ سامنے موجود ہوتے تو بات کرنے کا اور مزہ آتا. اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ نے پہلے ایک دفعہ مزہ لیا تھا, اس کے بعد سے وہ آتے میر صاحب, میں جو عرض کرنے لگا ہوں کہ میری طرف سے اگر آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو میں ان کے پسندیدہ چینل پہ ان کے پسندیدہ اینکر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے میں تیار ہوں اس پروجیکٹ کے اوپر. یہ ان کی سیاسی موت ہے, یہ میں 200% کہتا ہوں
کہ ان کی یہ سیاسی موت ہے یہ پروجیکٹ. یہ پہلی بات. تو دوسری یہ بات ان کی سیاسی موت کے لیے یہ پروجیکٹ شروع کیا آپ نہیں نے؟ نہیں یہ ساری آپ چیزیں تو شامل سچ ہو بول ہی جاتی ہیں. دیا نا آج بازی صاحب آپ نے. نہیں دیکھیں وہ جو جس طریقے سے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں 2003 میں ایم این اے بنا. مجھے کسی نے کہا جی آپ کے حلقے میں شیخ رشید صاحب ایک گلی بنا رہے ہیں. گلی. تو میں نے اسے کہا پاگل ہو گیا, گلی بنا رہے ہیں آپ کے مفاد عامہ کی چیزیں بند. میرا خیال ہے جو ٹیکنیکل انہوں نے باتیں کی اس کا جواب دیں کہ اتنا اونچا کیوں یہ رکھا ہے دیکھیں نا اس کو میری بات سنیں. میری پہلی بات آسمان پہ کچھ اڑا میں دیا ان کا بس. ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. مریر حسن کا جو ہمارا برج ہے جو ہمارا ریل ٹرین کا اس کے اوپر سے ٹرین آ رہی ہے تو موصوف ایک دن فرما رہے تھے اتنی اونچی سے بس آ رہی کہیں گر گئی تو پھر کیا ہوگا. وہ خدا کے لیے دنیا کے بریجز دیکھیں کہاں چلتے کیا ان کو یہ نہیں پتا. اچھا ان کی سوچ دیکھیں ذرا. یہ تنقید کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دیکھیں نا فالو اپ کوسچن, جو لیاقت باغ کے سامنے جو پل ہے اس کو آپ 7 فٹ اونچا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ لیاقت باغ کے اوپر وہ جو نالا لئی والا اس کو نہیں نالا لئی کی وہی ہماری ہے. نیا بنا رہے ہیں. نو نیا بنا رہے ہیں سر. 7 فٹ اونچا سر نہیں اونچا کہاں سے آئے گا. ہم نے نیا بنایا ہے کیونکہ اس کے اوپر سے ہم نے وہ پرانا برج تھا اس کو ہم نے اسیس کیا, اس کو ہم نیا بنا رہے ہیں انجینئرنگ کی اپنے مشاورت کے ساتھ. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں موصوف کہتے ہیں کہ ایک بس گزرے گی یعنی دوسری اس کا انتظار کیا کرے گی گزرنے کی. بھائی صاحب کو بتائیں کہ یہ جو ہے 18 میٹر چوڑا ٹریک ہے, 8 فٹ کی چوڑی بس ہوتی ہے, 18 میٹر لمبی ہوگی, 150 کے قریب لوگ 2 بسوں کے اندر جڑی ہوئی بسیں ہیں اس میں سفر کریں گی. یہ 38 بسیں نہیں ہیں 68 بسیز ہیں. ہر 1 منٹ کے بعد ایک بس آئے گی. اور دوسری بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں لئی ایکسپریس کیوں نہیں بنی؟ 2003 میں افتتاح ہوا تھا تو بھائی جان کھڑے ہو کے بنواتے. ہم نے تو ایک پل 90 دنوں میں بنایا, دوسرا چاندنی چوک والا 120 دنوں میں بنایا. اگر یہ 30 جنوری تک پروجیکٹ مکمل نہ ہوا تو پھر دیکھیں جی پھر تو آپ کو اس کے پروجیکٹ سے چھوڑنا پڑے گا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کہیں گے تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں, میرا تو کوئی ایشو نہیں. اگر آپ مجھے کہتے تو میرا کوئی اس کے اوپر میں اگر کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں تو وہ تو کبھی دیں گے نہیں. ٹھیک ہے لیکن میں آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے کہنے پہ کچھ بھی کر سکتا ہوں. اچھا میں دوسری بات یہ کہنے لگا ہوں, ایک سنگل نہیں بھائی جان یہ ڈبل ہی گزرے گی. میری صرف یہ گزارش ہے کہ 30 جنوری تک مکمل 30 جنوری تک یہ مکمل ہوگا. اور یہ جو بلیو ایریا کی میرا بھائی بات کر رہا تھا, بلیو ایریا کو ہم نے چوڑا کیا ہے. جتنا ہم نے میٹرو کا ٹریک لیا ہے اتنا بلیو ایریا کو چوڑا کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کر سینٹورس کے سامنے والی بات ہو رہی تھی, ایک کانٹریکٹرز کی پیمنٹ کی بات ہوئی. سنگل پیمنٹ کسی کی ہمیں بقایا جاتی نہیں. یہ کانٹریکٹر نہیں تھا بیچارہ, یہ سب کانٹریکٹر آگے کانٹریکٹر نے جو چیزیں پرچیز کرتے ہیں یہ وہ ہوگا. اور اس کو اور اچھا ایک اور سوال نا, جو H9 میں سلاٹر ہاؤس کی زمین تھی وہ کیوں دیا آپ نے اس پروجیکٹ؟ ہاں وہ اس لیے دی کہ سلاٹر ہاؤس کو ہم نے جگہ دے دی ایک اور جگہ کے اوپر. کہاں پہ؟ یہاں I-94 میں. I-94 میں ٹھیک ہے جہاں پہ کہ گنجان آبادی کا علاقہ ہے, وہاں پہ آپ بنائیں گے سلاٹر ہاؤس, وہاں پہ بدبو پھیلے گی. میری بات سن لیں وہ گنجان نہیں ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ بس ڈپو کی جگہ ہم نے لیا وہاں. بس ڈپو جو ہے ہم نے بس ڈپو یہ 68 بسز جو ہیں یہ رات کو سونے کے لیے جب جائیں گی تو ڈپو میں جائیں گی نا, جیسے انسان رات کو جب جاتا ہے تو گھر سونے کے لیے جاتا ہے تو یہ بسیں وہاں سونے کے لیے جائیں گی 68 بسیں. اور یہ 16 ایکڑ کے اوپر بنایا اسٹیٹ آف دا آرٹ. یہ چیزیں دیکھ کر لوگ خوش ہوں گے, ان کی طبیعت خوش ہو جائے گی. ملک صاحب آپ خوش ہو جائیں گے. جو انشاءاللہ تعالیٰ انوائرمنٹ کے اوپر ایک فائنل ورڈ پھر یہ بولیں, یہ جو ہم دینے جا رہے ہیں ہارٹیکلچر کے اوپر, یہ جو لوگوں کی خوشیاں دیکھیں. اسلام آباد پنڈی کی جو ہماری بچی ہیں نا ان کو خاص طور پہ میں مخاطب ہوں, ان کی دیکھیں ان کا علیحدہ کمپارٹمنٹ اے سی والا علیحدہ کیوں. اسلام آباد کی بچیاں تو نہیں اس میں جائیں گی. آپ اچھا میری بات سنیں نا, میں یہ پروگرام دوبارہ چلائیں گے, آپ چلائیں گے نا, یہ سہیل صاحب بھی ہوں گے, میڈم بھی ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو سب سفر جی. بیسیکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے حنیف عباسی صاحب پہلے اس چیز کا تو جواب دے دیں کہ یہ انہوں نے تو خود ایڈمٹ کر لیا کہ پولیٹیکلی مطلب جو ہے نا شیخ رشید کے ساتھ ان کا مطلب ٹرسل تھی, پولیٹیکلی تھی, جس کی وجہ سے یہ انہوں نے خالی جائیں گی موت ہے. 68 بسیں خالی جائیں گی. پھر آپ بیچ میں بول پڑیں گے تو سہیل بھائی 68 بسیں خالی جائیں گی. میں بیٹھ کے جاؤں گا. سر بات یہ ہے کہ آپ کا تو کام ہے, آپ تو بولو. ہمیں تو بیسیکلی ہم نے تو کام لینا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایکسپریس وے جو ہے اس وقت ایگزسٹنگ جو ایکسپریس وے ہے اس کے اوپر کبھی آپ نے ٹریول کیا؟ میں ادھر ہی جاتا ہوں, اس میرے کے پاس تو ہیلی نہیں ہے. آپ بہت بڑی, میرے پاس ہیلی ہے نہ میرے پاس چارٹر طیارہ ہے, میں اسی پہ سفر کر کے جاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مطلب جو ہے نا بڑے بڑے پروجیکٹس کیے پنڈی میں, ٹھیک ہے,
آپ مجھے بتائیں کہ اسلام آباد کا کیا قصور ہے؟ یہ اس کو ہم فری کر رہے ہیں نا، سگنل فری. کب کریں گے؟ ہم آپ کو 0 پوائنٹ سے لے کے تو روات تک سگنل فری دے رہے ہیں. کب کریں گے؟ جیسے ہزارہ آپ موٹر وے دے رہے ہیں اسی طرح یہ کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ جب آپ کہیں گے. چلیں بتائیں کب کریں ہم؟ 30 جنوری. 30 جنوری 30 جنوری تک تو نہیں ہو سکتا. پہلی بات آپ 30 جنوری کر رہے ہیں نا، پہلے بار بار 30 جنوری. میٹرو کی بات ہو رہی نہیں ہے سر، میں آپ نا. کو یہ بات کریں ایکسپریس میں 0 پوائنٹ سے لے کے روات تک جو ایکسپریس وے ہے اس کو ہم سگنل فری کر رہے ہیں. اچھا جی، وہ بھی ان کی بھی کچھ سن لیں جی. ہاں جی، پوائنٹ یہ ہے حامد صاحب، 44 بلین ایک پروجیکٹ پہ جا رہا ہے. وہ جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا، ایک سنگل لائن ہے جو پنڈی سے آتی ہے، سیکریٹریٹ جاتی ہے. اسلام آباد کو میجر ٹریفک پرابلمز ہے. ملک صاحب نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا، ایکسپریس وے بالکل چوک اپ ہوئی ہوئی ہے. ایک سنگل لائن پہ انہوں نے اتنا خرچ کر دیا. ایک چیز ہوتی ہے ہولسٹک اپروچ. میڈم تصحیح کر لیں، لیکن سنگل اس لائن کو سن نہیں لینے ہے. دیں. نہیں سنگل لائن عبادی نہیں صاحب ہے. کسی دن ایک کام کریں، آپ کسی دن کام کریں کہ شہباز شریف صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے نا ذرا اسلام آباد میں گھمائیں. سنگل لائن نہیں ہے، ان کو وہ پتہ کہہ رہے چلے. ہیں سنگل لائن ہے. میں اس کی تصحیح کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کو اسلام ڈبل آباد ہے، میں اس سڑک پہ دو گھمائیں بسیں ذرا. کراس کریں گی. شہباز شریف صاحب یہ بہت باقی آپ بات کریں. دیکھیں، آپ ان کو بات نہیں کرنے دیتے، ان کو بھی بات نہیں کرنے دیتے آپ. پلیز اس طرح نہ چلیں کریں. کریں. آپ کا موقع آیا باسی صاحب، آپ میڈم کریں، آپ میرے لیکن point- ڈبل لائن ہے، ڈبل کراس ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، باقی آپ وہ بات کریں. آپ کی باری آئے گی تب آپ کلیریفائی کر دیں وہ بات. پورا اگر ٹرانسپورٹ پرابلم ہے اسلام آباد پنڈی کا، ایک اوور آل ہولسٹک پلان کی ضرورت تھی. کیا ایئرپورٹ والی ایکسپریس یا کشمیر ہائی وے یا سارا ایک پورا بنانا تھا؟ یہ تو بالکل ایڈ ہاک ہے. پہلے یہ فیصلہ ایڈ ہاک ہے کہ یہ بغیر ڈسکس کیے کہ اور ریسرچ کیے کہ کون سا ہاں کہ کون سا بیسٹ میس ٹرانزٹ سسٹم ہے. اور اس میں ایک روٹ انہوں نے کر لیا ہے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے. جو باقی ٹرانسپورٹ پرابلمز ہیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ چلیں اس پہ باقی عبادی موٹر ویز کا کیا صاحب جواب دیں گے ایک وقفے کے بعد.